بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن، وطن پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم سب کا پیارا وطن، وطن پاکستان، اور یہ جو وطن ہے ہر قوم کے لیے اس کا وطن محبوب ہوتا ہے۔ یہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ باہر ملک سفر کرتے ہیں نا، تو باہر سے جب ہم لوگ جہاز پہ اپنے وطن پہ جہاز اترتا ہے نا، تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ پھر آدمی ایئرپورٹ سے جب گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو اپنے شہر کی حدود میں پہنچ کے اس کو ایک اور سکون ملتا ہے۔ پھر جب آدمی آگے چل کے اپنے گھر تک پہنچتا ہے، اپنی جائے پیدائش میں، اسے ایک اور سکون ملتا ہے۔ اب یہ سکون کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس کو ہم نے سوچنا ہے کہ وہ مٹی جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، خمیر تیار ہوتا ہے، کچھ روایتوں میں اس طرح آتا ہے، سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ آدمی کا خمیر جہاں سے لے کر اس کو پیدا کیا جاتا ہے نا، تو وہ وہیں پہ اس کا جو ہے نا قبر بنتی ہے۔ یہ دنیا میں کچھ لوگوں کی قبریں باہر بنتی ہیں، ان کا وہاں سے خمیر لیا گیا ہوگا، اب یہاں پہ لیکن قدرتی طور پر تباً انسان کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مٹی سے بنا ہوتا ہے، اس مٹی سے پیدا کی ہوئی چیزیں وہ کھاتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور شروع سے بچپن سے جو ہے اس کے اندر وہ اپنی اس ملک کی، اس وطن کی مٹی کی چیزیں اس کے جسم میں جاتی رہتی ہیں، اس سے خون میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ جو آتا ہے نا کہ یہ جو مٹی ہے، اس کے اوپر جو لوگ ہل چلا کے اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور فصلیں کاشت کرتے ہیں، رزق نکلتا ہے، اب ان کی عزت تکریم۔ ایک دفعہ ہم لوگ چائنا میں گئے ہوئے تھے، 2013 کا غالباً واقعہ کہ 2016 کا، اس طرح ہم جاتے رہتے، جون کا مہینہ تھا۔ تو جب ہم ایئرپورٹ سے اس اپنے شہر کی طرف آگے، وہ فیکٹری والا بندہ آیا ہوا تھا جس کے ساتھ ہمارا کاروباری معاملہ تھا، تو وہ بھی گاڑی میں ساتھ ہے، تو ہم جو موٹر وے ٹائپ بڑے بڑے سڑکیں تھیں نا، تو ان کے کناروں کے اوپر نا بڑے کئی کلومیٹر تک جو ہے نا، ایک سائڈ پہ سمجھے کنارے نہیں، آدھا آدھا روڈ سمجھ لیں کہ اس طرف والا بھی آدھے روڈ کے اوپر گندم کے دانے پڑے ہوئے، وہ کئی کلومیٹر تک، اور کچھ جو ہے مختلف جگہوں پہ اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں نا گندم کو۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، چائنیز جو تھے ہمارے وہ ٹرانسلیٹر جو تھے، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیوں روڈ کے اوپر کیوں ڈالی ہوئی ساری چیزیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ آبادیاں ہیں نا سائڈ پہ، روڈ کے ساتھ ساتھ، موٹر وے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آبادیاں ہیں، تو یہاں پہ جب گندم کی فصل کاشت ہوتی ہے تو اسکولوں میں خصوصی چھٹیاں دی جاتی ہیں، فصل کی کٹائی کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس کے دانوں کو یہ ادھر خشک کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے، یہ دھوپ کے اوپر خشک ہو رہے ہیں، اور یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ اپنے اپنے ایریے کی انہوں نے گندم جو ڈالی ہوئی ہے، اور یہاں پہ گاڑیاں بھی اس کے اوپر چل رہی تھیں۔ تو کہتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلا حق جو ہے نا اس موسم میں ان کو دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں، ہمارے لیے غلے اگاتے ہیں، تو ان کا اس چیزوں کے اوپر زیادہ حق ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے۔ تو اب قومی سطح پہ جب ایسی سوچیں بن جائیں، ہم تو اللہ معاف کرے تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، قومی سطح پہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہو رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال کے خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر اٹھانے کے لیے، پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو اوپر اٹھانا، ایک محلے میں ہونے والے ایک دوسرے افراد کو اوپر اٹھانا کہ یہ ترقی کر جائے، یہ آگے بڑھ جائے۔ جن قوموں نے یہ رویہ اختیار کیا نا، وہ قومیں آج دنیا کے اوپر معاشی طور پر ایک مضبوط
قوم بن کر دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ان کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور اسلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ لیکن کم نصیبی سے آج ہم نے نہ اسلام کو دیکھا نہ ہی اپنے وطن کو دیکھا۔ ہماری بہترین تربیت جو ہے نا اسلام میں ہوتی ہے، آسمانی کتاب میں ہوتی ہے، احادیث کے اندر ہوتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں میں بہترین تربیت ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور آج ہمیں جو غیروں نے جو سمجھایا ہے نا، تو ہم اندھے ہو کے ان کی تقلید کر رہے ہیں اندھے بن کے نا، نہیں سوچ کدھر لے کے ہمیں، یہ جیسے ٹھگ نہیں لے کے جا رہے، ہمیں وہ ٹھگ اپنی طرف سے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم ساری ان کے پیچھے پیچھے چل رہی۔ او بھائی اللہ کے لیے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، دیکھو میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے لیے اللہ کا کلام موجود ہے، میرے لیے پاکستانی ہونے کے لیے قوم ہے، 24 کروڑ عوام ہے، خطہ ہے بہترین، جہاں سے ہم نے جو ہے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اس وطن کی مٹی سے پیار بھی کرنا ہے، اور تب جا کے یہ جیوے جیوے پاکستان بنے گا۔ یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، جب ہم اس سے محبت کریں گے، اس میں سے کرپشن کو ختم کریں گے، اس میں سے ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، تب جا کے یہ چیزیں جو ہے نا سنوریں گی، ملک سنورے گا۔ ہر آدمی، میں اور آپ، ہم میں سے ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے، اپنا اپنا کردار مثبت ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن میں اور میرا دین، یعنی طریقہ زندگی۔ تو کل تک کے لیے پروگرام کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔